کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص جس کی کوئی خدمات ہیں، کوئی کام ہے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا چاہے. میں صحابہ کرام سے شروع کرتا ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر جو بزرگ علماء گزرے. میں انجینئر مرزا صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ان کا لہجہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پہ ٹھیک ہے، آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، جنگ جمل بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو چھیڑنے والے ہیں. اور احترام، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، تابعین، تبع تابعین، یا کوئی بھی جو بڑے علماء آپ کے، ہمارے کوئی بھی بزرگ جو کام کر گئے ہیں، ان کو اس طرح بدتمیزی سے ان کا نام لینا میں یا ان آپ کے... کو ایک بات کرتا ہوں، جس چیز کی طرح آپ نے نشاندہی کی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اور پھر ان صحابہ کے بارے میں احادیث کا من گھڑت ترجمہ کرنا. مثلا سب سے زیادہ جو بات مرزا صاحب کرتے ہیں وہ 28/12 کی ایک حدیث ہے، اس کو پیش کرتے ہیں صحابہ کے خلاف کہ سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے. یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن میں کہاں لکھا ہے وہ گروہ سیدنا امیر معاویہ کا ہے، وہ گروہ امی عائشہ کا ہے، وہ گروہ طلحہ زبیر کا؟ یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ مرزا صاحب کی من چاہی تشریح ہے اور وہ اس کی تطبیق ان پہ کرتے ہیں. حالانکہ اجماع امت ہے، علماء اہل سنت کا 1400 سال سے اجماع ہے کہ جو صحابہ کا گروہ ہے نا وہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں. آپ مجھے بتائیں، ماں عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بیوی ہیں کہ نہیں؟ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یا نہیں؟ سیدنا امیر معاویہ ام حرام بنت ملحان کی حدیث میں کہ وہ پورے کا پورا لشکر جو بحری بیڑا جنت میں جائے گا، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. رسول اللہ نے کہا آپ ان میں سے ہیں. تو ام حرام بنت ملحان کو ان کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا گیا، زندہ تھی تو شہیدہ بحر کہا گیا. سیدنا امیر معاویہ بھی جنتی، امی عائشہ بھی جنتی، طلحہ زبیر بھی جنتی، لیکن یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. یہ پاسبل ہے؟ تو جہنم کی طرف بلانے والا صحابہ میں سے ایک ہی گروہ تھا اس دور میں، وہ تھا خارجیوں کا. جس طرح خارجیوں نے چن چن کے صحابہ کو شہید کیا. حضرت زبیر کا، چلیں یہ مرزا صاحب سے آپ پوچھیں یا آپ دلیل دیں. حضرت زبیر کا قاتل سیدنا علی کے پاس آیا، سیدنا علی کے لشکر میں تھا نا، آ کے کہنے لگا میں نے اتنے بڑے سپہ سالار، اتنے بڑے جرنیل کو قتل کیا، مجھے اس کا بدلہ دیا جائے. کہا کس کی بات کرتا؟ کہا زبیر کی، یہ سر میں لے کے آیا. تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک حواری ہے اور زبیر میرا حواری ہے. اس بنیاد کے اوپر کبھی کسی اہل حدیث دیوبندی بریلوی نے یہ کہا ہو کہ سیدنا علی کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا؟ کبھی کسی نے کہا؟ وہی بندہ جہنمی ہے نا. تو یہ کہنا کہ سیدنا عمار کا قاتل چونکہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں تھا تو سیدنا امیر معاویہ کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا ہو گیا، امی عائشہ جہنم کی طرف بلانے والی ہیں، طلحہ زبیر جہنم کی طرف والی ہیں، یہ مغالطہ ہے. وہ خارجی تھا جس نے عمار کو شہید کیا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا، اور پھر اس کا نام ٹویسٹ کر کے ابو الغادیہ جی وہ صحابی تھے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ خارجی تھا جس نے سیدنا عمار کو قتل کیا. اسی طرح وہ خارجی تھا جس نے سیدنا زبیر کو قتل کیا، اور خارجی واحد وہ گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلاتا. اب آتے ہیں مرزا صاحب کی حرزہ. مرزا صاحب نے تو ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امی تشائی کوئی نہیں، اور وہ تو آپس میں معاذ اللہ اتنے برے الفاظ میں کہتا ہے وہ تو اپنے چکر میں تھے، تو دودھ نہیں معاف کرنا، وہ تو حسن تشائی کوئی نہیں، نبی تشائی کوئی نہیں، فلاں تشائی کوئی. اللہ کے بندے، کسی کے مقدسات کی تو ویسے ہی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور یہ مقدسات تو مسلمانوں کے تیرے ہیں، ایک ہے غیر مسلم کے مقدسات، ایک ہے جو میرے اور آپ کے مقدسات ہیں ان کی وہ توہین کر رہا ہے. اور آگے سے کہتا ہے یہ جو میں جو کہتا ہوں نا، نبی تشائی کوئی نہیں، حسن تشائی کوئی نہیں، حسن وہ کہتے ہیں بابے تشائی کوئی نہیں. جی جی، یہ بھی کے بارے میں تو نہیں، میں کہہ چکا آپ سن لیں. اس نے کہا، اس نے اچھا پھر آگے کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ دے سامنے شاع کوئی نہیں، نبی تشائی کوئی نہیں. ٹرانسلیشن اللہ دے سامنے شائی کوئی نہیں، حسن تشائی کوئی نہیں. یہ بھی کہا کہ نبی کریم دے سامنے شائی کوئی نہیں، بابے تشائی کوئی نہیں، نبی دے سامنے شائی کوئی نہیں. یعنی وہ تناسب ٹھیک ہے. اور یہ جو جملہ اگر وہ اس طرح بھی کہہ لینا، یہ بھی بات سنیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اہل حدیثوں کا موقف ہو گیا، نبی تشائی کوئی نہیں اللہ کے سامنے. یہ بھی غلط ہے. نبی اللہ کی بزرگ ہستی ہیں اور نبی اللہ کے سامنے مقام رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شائی کوئی نہیں. نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ اور ان کو فضیلت دی ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں بھی وہ ایک اہمیت اور شے ہیں. اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. تو یہ کہنا سراسر غلط. اچھا جو حسن تو شائی کوئی نہیں، اس نے پتہ کس وجہ سے کہا تھا؟ اسی حدیث کی ٹرانسلیشن میں نے کہا کہ مرزا صاحب حضرت حسن کو اس حدیث کا نہیں تھا پتا کہ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والا، امی عائشہ، طلحہ زبیر. رسول اللہ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. تو حضرت حسن نے صلح کیوں کی جہنم کی طرف بلانے والے کی؟ اب تو انہوں نے کہا حسن تے شائی کوئی نہیں، رسول اللہ دی حدیث اگے. یعنی آپ نے ٹرانسلیشن خود گاڑ لی ہے.
اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اہل تشیع بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بہرحال پارٹیز میں جاتے آتے، ان کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہ کہہ دیں امی عائشہ، طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. یہ مرزا صاحب کو یہ جرت ہوئی ہے. اور صحابہ کے بارے میں جو بہرحال موقف ہے نا، وہ ہمارا آپ کو پتہ بڑا سخت ہے. اور اہل حدیث کا نقطۂ نظر یہ سن لیں، جو کسی ایک صحابی کو بھی بے ایمان سمجھتا یا کافر کہتا ہے، دیکھیں میں آپ کو کہوں، میں ابھی آپ مجھے کہ میں کافر ہوں، میں آپ کو کہوں آپ کافر ہیں، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آپ کافر نہیں تو میں کافر ہو جاؤں گا. میں نے اگر کسی مسلمان کے اوپر فتویٰ تکفیر لگایا نا یہ کافر ہے، اور وہ شخص کافر نہ ہوا تو فتویٰ لگانے والا کافر ہو جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. تو فتویٰ لگانے والا، اسی کو فتویٰ تکفیر کی اہمیت کہتے ہیں نا، کہ لگانے والا کافر ہے. یہ رسول اللہ نے کہا. تو صحابہ جن کو اللہ نے رضی اللہ کا ہے، اس کے بارے میں ایک شخص اٹھے کہ وہ بے ایمان تھا، وہ کافر تھا، تو وہ بندہ مسلمان رہے گا. یہ ہمارا اختلاف رہے گا کہ جو سیدنا ابو بکر کو، عمر کو، امی عائشہ کو، امہات المومنین کو کافر کہتا ہے، اور مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو صحابہ کو کافر کہنے سے ایمان باقی رہتا ہے. ایمان باقی نہیں رہتا. یہ ہم مرزا صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی زبان کو، اگر آپ مبلغ ہیں تو مبلغ کی زبان اتنی تلخ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ جب کچھ باتیں ایسی کرتا ہے، حافظ صاحب آپ نے بات چھیڑ دی ہے، ایک دن کہنے لگا غصے میں، پتہ نہیں کیا اس کے جذبات، کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکال. اب مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک کی ایک ابتدا ہوتی ہے الف لام میم، اس کا ترجمہ دنیا میں کسی شخص کو آتا ہے؟ نہیں، اس کا ترجمے میں بھی الف لام میم لکھا ہوا ہے. تو بغیر ترجمہ پڑھنے کی حدیث ہے نا 30 نیکیاں، ان 3 حرف کو پڑھنے کی 30 نیکیاں ملتی ہیں. بالکل. تو وہ کہتا ہے بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے جیسے گالیاں نکالنا. اللہ معاف کرے. اللہ کے کلام کے بارے میں یہ جو جسارت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا. یار یہ کیا زبان ہے؟ آپ اردو بول رہے ہیں، پنجابی. اور پھر جب اس کو اوپر گرفت کی، اور اس بارے میں تو ہم نے مقدمے کی درخواست بھی دی تھی، تو وہ اس کہنے لگا چھوکرا کون سی گالی ہے؟ تو ایک مولوی نے اس کو کہا یہ کل کا چھوکرا مرزا تو کہتا ہے دیکھیں مجھے گالیاں نکال رہا ہے. یعنی عقل کے اوپر پردہ. یعنی آپ رسول اللہ کو کہیں تو وہ گالی نہیں، آپ کو کوئی چھوکرا کہے تو گالی ہے. تو اصل میں یہودیوں نے رسول اللہ کو بہت کچھ کہا ہے، لیکن یہ لفظ نہیں کہا کہ یہ کل کا چھوکرا، جادوگر وغیرہ جو قرآن میں آتا ہے وہ کہا. لیکن یہ تو نہیں نہ کہا. یہ آپ بتائیے کس یہودی نے کس کتاب میں رسول اللہ کو کہا ہے؟ ہمیں وہ کتاب دکھا دے، ہم ایمان نہیں آئیں گے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. نہیں، میں کہتا ہوں ایک مثال ہے، اگر کوئی چیز یہودیوں نے کہی ہے تو نعوذ باللہ ہم وہ بولیں گے؟ نہیں بولنی چاہیے. وہ تو انہوں نے نہیں ویسے بھی، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ یہودیوں نے کہا بھی نہیں. یار رسول اللہ جب مدینہ میں گئے ہیں، ان کی کتنی عمر تھی؟ 53 ایئرس کے ہو چکے تھے. تو وہ کل کا چھوکرا کہہ بھی نہیں دے سکتے. یعنی ایک عقلی منطقی کی بات بھی کرے تو مدینہ میں ہی تھے نا یہودی، مکہ میں تو تھے بھی نہیں. تو نبوت کا اعلان ہی 40 سال کی عمر میں کیا. تو بنیادی طور پہ کی کچھ جھوٹ بول کے اوپر سٹبن ہو جانا. اور پھر یہ اچھا، یہ بڑی دکھ کی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ توحید بیان کر رہا ہے. یہ توحید نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. یہ توحید نہیں ہے کہ نبی اللہ کے سامنے شاعری کوئی نہیں. بھائی یہ ہم اس توحید کے. اور اچھا یہ تو ہو گیا صحابہ کا معاملہ. جو باقی وہ بات کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں، تو مطلب میں کہتا ہوں وہ مقدسات ہیں نا. جیسے ابھی آپ نے امام ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ، وہ اگر نام لیتے ہیں تو مطلب بدتمیزی سے، ہر بندے کے ساتھ. اور موجودہ ہمارے بہت سے علماء ہیں ان کے بارے میں، یار اس نے حافظ صاحب اب یہ بات اگر آپ کھولیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اس نے سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اگر انہوں نے میرے فالوور دا پتہ ہوندا لکھاں اجنے تو میرے تے رشک کر دے. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی حضرت لوط کو تند بھی لگا رہا ہے، اور ایک ساتھ کہہ رہا ہے اگر وہ میرے فالوور دیکھ لیتے تو رشک کرتے کہ میرے تو اتنے کم ہیں، اس کے اتنے زیادہ فالوور. یار یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ جو معین الدین چشتی، یہ جتنے مقدسات ہیں، یہ مجھے بتائیں مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا مقدسات میں سے شامل نہیں ہے؟ تو اس کو ہر وقت برا بلا کہتا رہتا ہے. آپ یہ تو ایک میں عام علماء ہے نا، وہ بنو امیہ کو ہر وقت گالیاں دیتا رہتا ہے، ہر وقت بنو امیہ پیڑے سن، بنو امیہ انج سن، بنو امیہ میں عثمان شامل نہیں ہے. یار بنو امیہ صرف وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، تو بنو امیہ تو اور بھی ہیں. تو آپ کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو انداز، یہ جو طرز تخاطب ہے. اچھا پھر ہم اثر جو علماء ہیں ان کے بارے میں جو زبان ہے، طارق جمیل صاحب کے بارے میں دیکھ لیں. ہم اثر سیاستدان ہیں ان کے بارے میں جو زبان ہے، ہمارے بارے میں جو وہ زبان بولتا ہے. اور یعنی یہ انداز بالکل قطعاً درست نہیں ہے، اور اس کو شدید قسم کے علاج کی ضرورت ہے. اس کو علاج کی ضرورت ہے.